روز عاشور تپتے ہوئے صحرا میں امام عالی مقام کے انصار آپ کے اہل و عیال ایک طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف انسان نما درندے یزیدی لشکر آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا سپہ سالار 1000 لشکر کی کمان سنبھالے امام کے مد مقابل کھڑا تھا۔ شیخ ابن نما کی روایت ہے کہ جب امام حسین سے مقابلہ کرنے کی نیت سے کوفہ سے باہر نکلے تو انہیں اپنے عقب سے ایک صدا سنائی جو کہہ رہی تھی کہ اے حر، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جب حر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ حر کے دل نے کہا کہ یہ بشارت نہیں ہے، جبکہ میں امام کے قتل پر مامور ہوں۔ اس بات نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو حر بن ریاحی نے نماز ادا کی، لیکن کسی سے کوئی کلام نہ کیا۔ ساری رات نہ کھانا کھایا اور نہ ایک گھونٹ پانی کا پیا۔ بھائی نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے بابا سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں۔ بیٹا حر کے پاس آیا اور مسئلہ دریافت کیا۔ حر نے بیٹے سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ بیٹے کے زیادہ اصرار کرنے پر حر نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور حسین علیہ السلام کے خیموں کے پیچھے لے گئے اور اپنے بیٹے کو کہا، ذرا سن کر بتا، تجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹا کہتا ہے کہ جب میں نے سنا تو مجھے 4 سالہ بچی کی آواز آنے لگی جو رو کے کہہ رہی تھی کہ اے بابا، میرا اصغر پیاسا ہے۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یاد ہے جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا تو حسین نے میرے سے پوچھا تھا کہ کیا تو پیاسا ہے؟ تو حسین نے میرے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، حسین کسی کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا، میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ میرے ہوتے ہوئے حسین پیاسے مارے گئے۔ حر نے اپنے بیٹے کو کہا، میں یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتا، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے چلو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ سن کر حر کا بیٹا، بھائی اور غلام حر کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں حضرت حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ اور میرے ہاتھوں پر رسی باندھ کر قرآن کو میرے دونوں بازوؤں پر رکھ دو، اور کہا جب امام روبرو آئیں تو مجھے بتانا۔ حضرت حبیب نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ امام کے روبرو آئے تو سر قدموں پر رکھ دیا۔ آپ نے معافی طلب کی۔ امام نے حضرت حر کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، بھیا حر، حسین کے سینے سے لگ جا۔ حضرت حر نے فرمایا کہ اگر معاف کر دیا ہے تو مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیں۔ اجازت مل جانے پر حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پہلے تم جاؤ، اگر مجھے پہلے مرتا دیکھو تو تمہارا حوصلہ کہیں پست نہ ہو جائے۔ حر کے بیٹے نے جنگ کی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ حر نے امام سے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام نے فرمایا کہ جاؤ، جب ہم پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں۔ حر آگے بڑھے اور جواں مردی سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہوا اور ان کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ حر رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار ایک بڑے یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جب امام آپ کے لاشا پر آئے تو سراہنے بیٹھ کے آپ نے حر کی پیشانی کو صاف کیا اور فرمایا، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا۔ تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی۔ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی۔ حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔